بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس عورت کو 3 طلاقیں یعنی طلاق بائن ہو جائے، وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس اگر جانا چاہے تو اس کی کیا شکل ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے 3 طلاقوں والی عورت کے بارے میں، 3304 حدیث کتاب میں، اور پہلی ہے باب میں۔ حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عن عائشہ قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل خطبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث جیسے آپ نے سماعت فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے۔ صحیح بخاری کتاب الشہادات، اور باب ہے ایسے شخص کے بارے میں جو چھپ کر گواہی دیتا ہو۔ 2639ویں، 5265، 5317، 5261، 5260 اور 6084، 5792، 5825ویں حدیث صحیح بخاری میں، اتنے مقامات پر۔ صحیح مسلم میں 4 مقامات ہیں، 3531، 29، 27 اور 26۔ سنن ترمذی 1118، سنن ابی داؤد 2309۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ثابت کرنا یہ مقصود ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے، بلکہ اس کی سندیں، اس کے طرق اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی چاہ کر بھی اس کی صحت سے انکار نہیں کر سکتا۔ حدیث کے ترجمے کی طرف بڑھتا ہوں۔ حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ صحابی تھے رفاعہ قرظی۔ ان کی اہلیہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ میں نے رفاعہ سے نکاح کیا تھا تو انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں۔ اس کے بعد میں نے شادی کی ہے عبد الرحمن بن زبیر سے، لیکن ان کے پاس تو کپڑے کے پلو کی طرح ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم رفاعہ کی طرف واپس جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تم عبد الرحمن سے لطف اندوز نہ ہو لو اور وہ تم سے لطف اندوز نہ ہو جائے۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں جن کو اختصار کے پیش نظر یہاں پر ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ مختصراً صرف اتنا ہے کہ اس سے مراد حلالہ ہرگز نہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صورتحال یہ بنی تھی کہ اس خاتون کی اپنے پہلے شوہر رفاعہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ کوئی انبن ہو گئی، تو انہوں نے ان کو یکے بعد دیگرے 3 طلاقیں دے دیں۔ وہ جو ایک پورے کا پورا سسٹم ہوتا ہے، طلاق دی، رجوع کیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی۔ تو اب انہوں نے نکاح کر لیا تھا بعد میں سیدنا عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ۔ ان کی طبیعت ناساز رہی، جس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں تھے کہ حق زوجیت ادا کر سکیں۔ تو اس خاتون نے پھر یہی سوچا کہ میں اپنے سابقہ شوہر کے پاس چلی جاتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر بتایا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سیدنا عبد الرحمن
یہ مستقل طور پر ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وقتی طور پر ان کے ساتھ یہ مسائل تھے، جس کا زندہ سبب یہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اپنے دو صاحبزادوں کو ساتھ لائے جو پہلی بیوی کے وطن سے تھے، اور سمجھا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملہ اصل میں یہ ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اصل میں وہ خاتون سیدنا عبد الرحمن سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ در حقیقت سیدنا عبد الرحمن کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس عورت کے ساتھ بالکل واضح بات کی کہ بی بی یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تم اپنے دوسرے شوہر سے مکمل طور پر وہ تعلق قائم نہ کر لو جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اور بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتی اور اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب اللباس 5825ویں حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ سیدنا عبد الرحمن کو کوئی نامردی کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو اصل میں اس سے حلالہ ثابت نہیں ہوتا، کیوں کہ اس خاتون نے سیدنا عبد الرحمن سے نکاح حلالہ کی نیت سے نہیں کیا تھا کہ میں سابقہ شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نہیں کہہ سکا تہذیب کے تقاضوں کے تحت آپ وہ الفاظ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔